ہے تو سب سے پہلے زیتون کا پھل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو مبارک بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو برس اور آنکھوں کے نابینا حتیٰ کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو مبارک بنایا۔ اب خانہ کعبہ میں گنہگار جاتے ہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جاتے ہیں، لیکن حج کی نیت سے جب خانہ کعبہ پہ پہلا ان کا نظر پڑتا ہے تو ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا یہ فضیلت ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعبان کو بھی اللہ نے مبارک بنایا ہے، اور 15 شعبان یہ وہ پاک رات ہے نصف شعبان کہ جس شب انسانوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں یہ بجٹ والی رات ہے، ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس رات اگلی رات 15 شعبان تک لوگوں کی لسٹ بنتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ لوگ سفر کرنے میں مگن ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ نکاح کر رہا ہوتا ہے کوئی شخص، نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مکین مکان بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ اگلے سال زندہ رہے گا، اس کا نام مردوں کے لسٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے جب 15 شعبان کا روزہ رکھا اور ام عائشہ نے سوال پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات ہے، اور اس شب نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دوسرا مکرم یہ بخشش کی رات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، سارا دن ہم مجلسوں میں، محفلوں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، طالب علم ہیں تو کلاس روم میں بیٹھ کے، اگر کوئی آفس جاتا ہے تو آفس میں جا کر، انسان کی فطرت ہے جب دو شخص بیٹھتے ہیں کسی تیسرے کا گلہ کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات جو تیسرے بھائی کو ناگوار گزرے تو وہ غیبت ہوتا ہے، اور پھر غیبت کا جو بعید ہے، بعید جسے ہم کہتے ہیں، قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو ہم اکثر اپنی محفلوں میں کسی تیسرے بھائی کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو آج کی رات کوشش کریں کہ اس شخص کو، اب ایک بڑی لطیف بات بتانے لگا ہوں کہ ہم اخلاقی جرات بھی نہیں رکھتے، کسی کی غیبت کرتے ہیں اس کے بعد اس سے معافی بھی نہیں مانگتے، ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میں نے فلاں محفل میں فلاں دوست کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے بارے میں کوئی ناگوار بات کی تھی۔ ہمارے پاس یہ جرات نہیں ہے اخلاقی۔ اب اس کا بھی تو ایک حل ہے، اس کا بہترین حل ہے کہ آج اس شب میں بیٹھ کر اس بھائی کو ذہن میں ضرور لائیں اور معافی مانگے اللہ کی ذات سے، اور آئندہ کیا کرنا ہے کہ اس بھائی کا دوسرے بھائی کے سامنے تعریف کر لی ہے۔ محفل میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے اگر وہ خود مل جائے یا اس کا کوئی دوست مل جائے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار مل جائے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے، اپنے آپ کو غلط ثابت کرے، اس دوسرے بھائی کی تعریف کرے، اس کی اچھائی کو بیان کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کو بیان کرنے کے طفیل آپ کے اس گناہ کو کمی کر دے، معاف کر دے۔ یہ حل ہو سکتا ہے۔ اول تو ہم میں یہ اخلاقی ضرورت ہو کہ ہم جس کی غیبت کی اس کو جا کے کہہ دیں کہ فلاں محفل میں بیٹھ کے فلاں دوست یا بھائی کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے بارے میں فلاں بات کی تھی، ظاہر اس کو ناگوار گزرے گی تو تعلق کے ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوگا۔ تو یہ بہترین حل ہے کہ ہم اس کے بارے میں دعا کریں۔ اب ایسا بھی ہے کہ ہم نے کسی ایسے دوست کا حق کھایا ہو یا کسی کو اس کی زندگی میں برا بلا کہا ہو جو آج زندہ نہ ہو، ایسا بھی تو پاسبل ہے۔ جو شخص مر گیا ہو، ہم نے زندگی میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہو یا اس کا حق کھایا ہو، اب وہ تو زندگی اس کے بعد نہیں، نہ ہم اسے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آج اس شب برات میں بیٹھ کر اس کی مغفرت کی بات کریں، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ چھوٹی چھوٹی ذریعے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ہمیں کوشش کریں کہ ہم نے جس کے ساتھ ناحق کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے حق تلفی کی ہے،
کسی کو نقصان پہنچایا ہے زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، تو آج کی شب بیٹھ کے ندامت کے آنسو بھی بہائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی بخشش کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ اگر وہ زندہ ہے تو آج کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اگلے سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ جو غلام کے تو بہادر سرور کونین پیش کریں گے، محترم غلام غوث صاحب اسٹیج پر آئیں گے، غلام کے تو بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔